ایک تیسری چیز بھی حرام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے یا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز ہو، اس کو بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ رزق اللہ نے دیا، اگایا اس نے، دیا اس نے، لہٰذا صرف اسی کا نام لے کر چیزوں کو کھانا چاہیے اور اسی کا نام لے کر صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پھر جو مجبور کر دیا جائے، اس کے پاس کچھ اور کھانے کو نہ ہو، انتہائی فقیر ہو یا سفر میں ہو یا ایسی جگہ پر ہو کہ کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار ہے، تو دو شرائط کے ساتھ وہ کھا سکتا ہے۔ نمبر ایک، غیر باغن، وہ خود اس کا طلبگار نہ ہو، خود چاہنے والا نہ ہو، وہ اس انتظار میں نہ ہو کہ اچھا کوئی ایسا موقع تو آئے کہ میں بھی چکھ کے دیکھوں حرام کیا ہے۔ ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا، بس ضرورت کا لے لے، یہ نہیں کہ اس کو مزے لے لے کے کھانا شروع کر دے۔ فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی ایسی مجبوری کی حالت میں کھا لینے سے اس شخص پر گناہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں سے بہت سے احکام چھپا جاتے ہیں، اس چیز کو چھپا جاتے ہیں جسے اللہ نے بندوں کے لیے نازل کیا ہے، یعنی اہل علم لوگ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یعنی چھپاتے کیوں ہیں؟ حق کو بتاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ حرام مال انسان کے لیے آگ کا لقمہ ہے۔ جس طرح اوپر کی چیزیں حرام کی گئیں، یعنی مردار اور خون حرام کیا گیا، خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا، اسی طرح اللہ کی کتاب کو چھپا کر یا غلط فتویٰ دے کر یا لوگوں کو مس لیڈ کر کے ان سے نذرانے وصول کرنا یا دنیاوی مفادات حاصل کرنا، یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے اوپر کھانے کی چیزیں جن کا ذکر ہے حرام کی گئی۔ فرمایا ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، سزا تو اپنی جگہ، ان سے منہ پھیر لے گا اور یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ دین کو، قرآن کو، اللہ کی بات کو چھپا کر، حق کو توڑ موڑ کے بیان کر کے اس سے دنیا کا فائدہ اٹھائے۔ ایسا کرنا آخرت کے شدید نقصان اور خسارے کا باعث ہوگا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت یا بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا۔ فما اصبرہم علی النار، یہ آگ پہ کتنے صابر ہیں۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو لا علمی میں غلط کام کرتا ہے، جہالت سے غلط کام کرتا ہے، ایک وہ ہے جسے سب کچھ پتہ ہے اور جان بوجھ کر وہ غلط راہ پہ چل رہا ہے۔ فرمایا ان کو پتہ ہے کہ اس کا انجام آگ ہے، لیکن یہ آگ پہ صبر کیے ہوئے ہیں۔ آگ جیسی چیز کا ڈراوا بھی ان کو ٹس سے مس نہیں کرتا اور یہ اپنی ڈگر سے باز نہیں آتے، یہ لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اتنی سخت سزا کیوں؟ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اس میں جو کچھ بیان کیا سچ ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت پڑنے پر اس سچ کو ہی چھپا دے اور لوگوں کے سامنے نہ رکھے یا رکھے تو اس کے اندر تعویلیں کر دے، تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں، کیونکہ انسان جب ضد کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ حق کو نہیں مانتا، خواہ حق سورج کی طرح روشن ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہٹ دھرمی سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور جہاں بھی خیر اور بھلائی کی بات ہے، اللہ کی رضا اور پسند کی، ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔